अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज हमने बात करनी है, एक दो बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ शेयर की जाएँ, क्योंकि ये जो पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे मिडल ईस्ट के हवाले से, और काफ़ी चीज़ें चेंजेस वहाँ पे आ रही हैं, बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। वो मैं चाह रहा था कि आपके साथ ज़रा डिस्कस की जाएँ, ताकि आपको पता चले कि उनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और किस तरीके से इम्पैक्ट होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ज़रा आप देखिएगा। ये तस्वीर आप देखें, ज़रा गौर से देखें, क्योंकि ये मास्क इन्होंने पहने हुए हैं, तो शायद आप ज़रा जल्दी इनको पहचान सकें। ये एक तरफ हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमास के सरबराह जो हैं, वो बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तस्वीर है। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया, ये दोनों की तस्वीर है। और इनकी मुलाकात हुई है लेबनान में। और लेबनान में आपको मालूम है कि इस्माइल हानिया पिछले कई दिनों से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इनकी मुलाकातें वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हो रही हैं। और आपको पता है, अभी रिसेंटली ये एक बहुत बड़े फ़लस्तीनियों का जो कैंप है वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे ये गए थे, और लोगों ने इनको अपने कंधों पे उठा लिया, और बड़ा इस्तकबाल हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पे वेलकम कहा गया। और आपको पता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कैंप है फ़लस्तीनियों का। ओवरऑल अगर मजमूई लिहाज से देखा जाए तो 1,74,000 के करीब फ़लस्तीनी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनको इस्तकबाल दिया गया। अब ये आपको पता है कि ये 2 ग्रुप्स हैं, दोनों अ, यानी डिक्लेयर्ड लेवल के ऊपर इसराइल के दुश्मन हैं, और इसराइल को फाइट करते हैं। इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक मूवमेंट है फ़लस्तीन के अंदर, ये हमास करती है, और हिज़्बुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर करते हैं, और इनकी आपको पता है पिछले जंग भी हो चुकी हुई है हिज़्बुल्लाह की। तो और ये हसन नसरुल्लाह जो है, इनका आपको पता है कि कई इनके पीछे ग्रुप्स लगे हुए हैं इनको मारने के लिए। और ये एक मुलाकात भी एक अनडिस्क्लोज्ड सिचुएशन में इस तरह हुई है कि जिसका किसी को पता नहीं है। और पिछले कई सालों से हसन नसरुल्लाह के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं कि वो कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ही कीप्स ऑन शिफ्टिंग हिज लोकेशंस। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है कि 2 ग्रुप्स जो कि इसराइल को फाइट कर रहे हैं, उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मिले हैं। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरानियन बैक्ड है, और ये शिया ग्रुप है मोस्टली, और हमास जो है वो शिया ग्रुप नहीं। अब दोनों का मिल जाना और दोनों का इस मामले के ऊपर एग्री करना कि हमारे जो मामलात हैं रेजिस्टेंस के वाले से हम उनको मुश्तरका तौर पर लेके चलेंगे, ये इसराइल के लिए आज कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि जाहिर है पहले ये अलग-अलग फाइट कर रहे थे, अब ये दोनों मिलके करेंगे, तो मसाइल जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं इसराइल के लिए। तो इसलिए आज तल अवीव में एक कंसर्न मौजूद हो रहा है। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक इशू बन सकता है इसराइल के लिए। अब ज़रा थोड़ा-सा इसको बिगर पिक्चर में ज़रा देखते हैं। वो ये कि आपको मालूम है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में उन्होंने ये कहा था कि डील ऑफ द सेंचुरी जब उन्होंने कहा, तो उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जेरूसलम जो है वो इसराइल का अनडिवाइडेड कैपिटल होगा। अनडिवाइडेड से मुराद ये है कि उसमें फ़लस्तीनी शामिल नहीं होंगे, उसमें सिर्फ फ़लस्तीनी निकाल दिए जाएंगे, और जो यहूदी हैं उनका एक कैपिटल होगा यरूशलेम। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो है वो रिकग्नाइज करता है इसराइली सॉवरेंटी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक्स। जो वेस्ट बैंक है उसके जो बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं, उनको उनके ऊपर सॉवरेंटी इसराइल की तस्लीम हम करते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लान था, जो इसको डील ऑफ द सेंचुरी फरमाया गया अमेरिका की तरफ से, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि फ़लस्तीन को बाल्कनाइज़ कर दिया जाए।
اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا وہ ریاست بنے گی، کس طریقے سے بنے گی، یہ خود ایک کوشچن بن جائے گا کہ جی اس کی کیسے آپ ریاست بنا سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی بالکنائزڈ اسٹیٹ جس کو آرکیپیلگو جس طرح کہا جاتا ہے، ایک مجموعہ، ایک آئیلینڈز کا، جس کو ہم ملا دیں گے ٹنلز کے ساتھ اور بریجز کے ساتھ، تو وہ ایک ان کا پلان ہے کہ آرکیپیلگو ٹائپ ایک چیز بنا دی جائے، توڑ پھوڑ کے کانٹ چھانٹ کے فلسطین کے جو علاقے ہیں ان کو اتنا کانٹ چھانٹ کر دی جائے ان کے اندر کہ وہ بیسیکلی ریاست بننے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جہاں تک کیپٹل کا تعلق ہے تو وہ یروشلم کے بارے میں انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جناب وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، فلسطینیوں کا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو اسرائیل کا انڈیوائڈڈ کیپٹل ہوگا۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہے، اب یہ دیکھیے کہ ایران بیک کر رہا ہے حزب اللہ کو، دوسری طرف سے حماس کو بیک کر رہا ہے قطر، ترکی، ٹھیک ہے جی۔ اب سعودی عرب اس میں سے بیچ میں سے نکل گیا ہے۔ سعودی عرب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ذرا گیس کریں آپ؟ اسرائیل کو، ان اے وے ابھی بتایا نہیں انہوں نے، لیکن میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ سعودی عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، یعنی ان کے جو آج کل کے حکمران ہیں ان کے انٹرسٹ کو یہ زد پہنچا رہی ہے اور زک پہنچا رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایرانین انفلوئنس جو ہے وہ بڑھے وہاں پہ، یا قطری انفلوئنس بڑھے، یا ترکی انفلوئنس وہاں پہ بڑھے۔ تو یہ تینوں لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے لیے اور اسرائیل کے لیے تو کنسرن ہے ہی ہے، سعودی عرب کے لیے بھی ایک کنسرن موجود ہے اس میں۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہانیہ صاحب جو ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے جب کہ لبنان میں ہیں ان کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ بھی اور مختلف جو دیگر گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی، انہوں نے جو یو اے ای کا معاملہ ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ جس طرح پہلے بھی انہوں نے حماس نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایک سٹیب ان دا بیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے حماس نے کہ ہم تل ابیب کو اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ابھی بھی اس قابل ہیں کہ ہم تل ابیب اور اس سے دور کے بھی علاقے جو ہیں ان کو بوم کر سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اس طرح کی ابھی بھی کیپیسٹی موجود ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو ابھی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ لبنان کے اندر بھی کافی معاملات جو ہیں ان میں اسرائیل جو ہے وہ ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف چیزوں کو، مختلف پلانس کو، اور اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے، اپنے جو آپریشنز ہیں ان کے ذریعے ان کو حماس اور حزب اللہ کے خلاف آپریشنز وہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح غزہ میں بھی بہت برے حالات ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ کرتا ہے۔ غزہ میں کرونا کے بھی برے حالات ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے جو بومبنگز وغیرہ کر کر کے انہوں نے ویسے ہی بیڑا گر کیا ہوا وہاں پہ۔ اب انٹرنلی اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہوئی ہے۔ ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ مظاہرے کر رہے ہیں اس کے خلاف، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور اسرائیل سے آپ کی جان چھڑوانا ہمارا فرض ہے۔ اب وہ جو انف از انف کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا کی ایپیڈیمک ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے بہت ہی خطرناک طریقے سے کیا ہے، اور بالکل اس کو مانا نہیں جا رہا۔ ان کی جتنی بھی کیپیسٹی تھی وہ انہوں نے یوٹیلائز کر لی ہے، اس کے باوجود کرونا جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انٹرنلی یہ معاملات ہیں۔ امریکہ کے معاملات یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے۔ اب انہیں فورن پالیسی ایشوز کے اوپر کچھ کامیابیاں چاہیے ہیں۔ کوسوو کا علاوہ آپ کو پتا ہے کوسوو کو انہوں نے جو 12 سال سے ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ امریکہ کے پریشر کے اوپر کوسوو اور سربیا نے بھی وہاں پہ اپنی جو ایمبیسیز ہیں وہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس کے اوپر ترکی نے خاص طور پہ، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز کیا ان کو، اور ان کو کہا کہ آپ کا یہ قدم جو ہے یہ بالکل غلط ہوگا اور مسلم امہ کے لیے یہ ان دا لانگ رن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری ایک ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو میں نے پہلے بتائی، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں ایک فلائٹ گئی تھی جس میں جیرڈ کوشن صاحب جو داماد اعظم ہیں وہ گئے تھے اسرائیل سے یو اے ای،
اور ان کے ساتھ اسرائیلی ایک وفد بھی تھا، ان کا ایک امریکن وفد بھی تھا، اکٹھے گئے تھے، اس میں ایک جرنلسٹوں کا بھی وفد موجود تھا۔ تو جاتے ہوئے وہ کہاں سے گئے تھے گزر کے؟ وہ سعودی عرب سے، سعودی عرب کی جو ایئر اسپیس تھی وہ انہوں نے یوز کی تھی اور انہوں نے اجازت دی تھی۔ ہم کہتے رہے کہ آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری کون سنتا ہے، لیکن انہوں نے دی۔ واپسی پہ بھی انہوں نے ان کو واپس ادھر سے ہی گزرنے دیا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب نے پرماننٹ اوور فلائی کرنے کی اجازت دے دی ہے اسرائیلی فلائٹس کو۔ سعودی عرب نے اسرائیلی فلائٹس کو پرماننٹ اجازت دے دی ہے، جو فلائٹس ان کی یو اے ای جائیں گی ادھر سے واپس آئیں گی، تو یو اے ای کے گزرتے ہوئے اور ادھر سے واپس آتے ہوئے سعودی عرب نے تمام اسرائیلی فلائٹس کو اجازت دے دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس ڈیل کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرماننٹ، ایک بھی نہیں، ون آف بھی نہیں کیا، 2 دفعہ بھی نہیں کیا، 3 دفعہ بھی نہیں، انہوں نے کہا جی پرماننٹ آپ ہمارے سے یہ رائٹس لے لیں۔ اچھا اب یہ ہوا ہے، جیسے یہ ہوا تو نیتن یاہو صاحب نے اس کو کہا ہے کہ جی یہ another tremendous breakthrough کوٹ اینڈ کوٹ another tremendous breakthrough، انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں پرومس کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ نئی پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، یہ نہ صرف ہمارا سفر جو ہے وہ شارٹن کر دے گی، اس کو تھوڑا کر دے گی، بلکہ جو ہماری فلائٹس ہیں وہ چیپر ریٹس کے اوپر ہم آپریٹ کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہمارے جو راستے ہیں وہ مزید کھلیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو ان کی ایک اور انہوں نے جو پرومس کیا، انہوں نے کہا کہ ان قریب ہمارے 3 ممالک کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ اب ان میں تین ممالک میں کون کون سے ہیں؟ ان میں 3 ممالک جو ہیں اس میں جناب یو اے ای تو پہلے ہی چلا گیا، دوسرا اس میں سعودی عرب ہے، تیسرا اس میں جو ہے بحرین ہے، اور پھر عمان ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے، یہ نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو منسٹری آف انٹیلیجنس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بحرین نے اور سعودی عرب نے اور عمان نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کس چیز میں، کہ ملٹری، سعودی عرب کس میں انٹرسٹڈ ہے، ملٹری اور انٹیلیجنس کوآپریشن میں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشن میں کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ بحرین جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے، اور عمان جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کس میں؟ سیکیورٹی اینڈ ٹریڈ ریلیشنز میں۔ اب سیکیورٹی سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے، اپنے جو شاہی خاندان ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کے لیے بھی وہ اب انٹرسٹڈ ہیں اسرائیل سے مدد مانگنے کے لیے۔ وہ کسی مسلمان ملک سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو صرف اور صرف اسرائیل سے سیکیورٹی مانگنے کے لیے تیار ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کے لیے منتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا دیں گے۔ اب اس میں جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاض، جو سعودی عرب ہے، اس کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ اب مل گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، الائن کر گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں، یہ اسرائیلی اخبارات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو پیو دا وے فار کوآپریشن ود اسرائیل، ان کے اور ہمارے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ الائن ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ ایسے ہو گئے یا ایسے ہو گئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی خطرناک ہے، اور یہ کتنا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، میں ایک اور آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ہلل فرش، یہ ایک اسرائیلی رائٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ دی اسرائیل یو اے ای ایگریمنٹ، اس کی جو گریٹسٹ اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لٹل عرب پروٹیسٹ، کہ یہ ایگریمنٹ ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر عربوں میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں، قوم فروختن تو چے ارزاں فروختن، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا سیل آؤٹ ہوا ہے، اور اسرائیلی رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ عرب پروٹیسٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب سے بڑی اس کی اچیومنٹ ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ایک اور ڈائیکاٹمی میں آپ کو بتاتا چلوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو کنگ سلمان صاحب ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ
ट्रंप साहब को फ़ोन किया है। मुझे वैसे लगता नहीं है कि वो फ़ोन करने के काबिल हैं इस वक़्त, लेकिन रिपोर्टिंग यही हुई है कि उन्होंने फ़ोन किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी देखें, फ़लस्तीन के रियासत के बनने तक हम इस यूएई के जो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस है इसको नहीं मानते और ये हमारे लिए कोई नाकाबिल कबूल है और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और आपको पता है कि जी-20 का जो इस वक़्त जो एक सिलसिला चल रहा है, जी-20 का ग्रुप जो है, उसकी प्रेज़िडेंसी इस वक़्त सऊदी अरब के पास है। तो बेसिकली उन्होंने ट्रंप को फ़ोन किया है कि जनाब हम ये तस्लीम नहीं करेंगे। अब पब्लिक लेवल पे ये इस तरह की रिलीजेस जारी कर रहे हैं और इंटरनली क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। आखिर में आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो ओपन अप करने का सिलसिला जिसको ग्लासनोस्ट कहते हैं, सऊदी ग्लासनोस्ट, मैं ये कह रहा हूँ वो तो नहीं कहते, वो ये है कि उन्होंने जो वहाँ पे मुख्तलिफ बीचेस वगैरह और पता नहीं क्या क्या एक शहर बना रहे हैं और क्या क्या हो रहा है उसमें, उसमें उन्होंने एक $1 मिलियन का प्राइज रखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सऊदी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड कप हम करवाएंगे, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो शामिल होंगे, अपने एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, उसमें कंपटीशन होगा और उसमें $1 मिलियन का एक प्राइज रखा है जिसके तहत वो वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये ओपन अप होने के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये एक तस्वीर जो है ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये जरा देख लें कि ये हमारे चंद दोस्त सो कॉल्ड ये खड़े होके अलविदा कह रहे हैं अपने बहुत ही अजीज दोस्त इसराइल का तैयारा जो जाने वाला है उसको अलविदा कह रहे हैं और बड़े ही भारी भरकम दिल के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत करीबी हो चुके हुए हैं। लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत रखे और अल्लाह ताला मुसलमानों की भी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।